سورۃ النساء کی آیت نمبر 18 الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ اور ان لوگوں کی کوئی توبہ قبول نہیں لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہی چلے جاتے ہیں حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے قال انی تبت الآن تو وہ کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں وللذین یموتون اور نہ ہی ان کی توبہ قبول ہے جو مر جائیں وہم کفار اس حال میں کہ وہ کافر ہوں اولئک اعتدنا لہم یہی وہ لوگ ہیں کہ ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے عذاباً علیما دردناک عذاب اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جن کی توبہ اللہ کے ہاں قبول ہے فرمایا وہ لوگ جو برائی کا ارتکاب نادانی ناواقفیت غفلت کی وجہ سے کر بیٹھتے ہیں لیکن پھر ساتھ ہی توبہ کر لیتے ہیں گزشتہ درس میں عرض کر چکا ہوں کوئی بھی انسان کسی سے بھی کسی طرح کی بھی بھول ہو جائے اور وہ جلد سے جلد توبہ کر لے اللہ کے ہاں اس کی توبہ قبول ہے یہاں تک کہ موت سے پہلے پہلے بھی توبہ کر لے تو وہ بھی توبہ قبول ہے لیکن اگر ایک انسان لاپرواہی سے اور یہ سمجھ کر کہ کچھ نہیں ہوتا اور برائیوں کا ارتکاب کرتا چلا جاتا ہے گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور اس کی ذرا سی بھی اس کے دل میں خیال بھی نہیں آتا پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ میں رب کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گا اور پھر یہاں تک کہ اس کی موت سر پہ منڈلانے لگ جاتی ہے آثار موت شروع ہو جاتے ہیں اب وہ کہتے ہیں میں توبہ کرتا ہوں تو اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی جیسا کہ حدیث مبارک میں ہے بندے کی توبہ تب تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک اس کی جان گلے میں اٹک نہ جائے جب جان کنی کا عالم شروع ہو جاتا ہے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اس لیے میرے عزیز دوستو اللہ کی طرف سے اس مہلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور جو بھی غلطی کوتاہی ہو جائے کسی بھی طرح سے ہو جائے ارادتاً ہو جائے بھول کر ہو جائے غفلت سے ہو جائے سستی سے ہو جائے ہر طرح سے اللہ سے توبہ کر لینی چاہیے اور یہ توبہ
ایسی بہترین چیز ہے کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اللہ پاک اس کو ایسے پاک صاف کر دیتے ہیں گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ وہ میں عرض کر چکا ہوں اصل توبہ نام ہے شرمندگی کا، اور ظاہر ہے شرمندگی تبھی ہوتی جب انسان زندہ ہوتا ہے۔ موت کے بعد یا آثار موت دیکھ کر وہ تو شرمندگی نہیں ہے، وہ تو پھر یوں کہہ لیں کہ مایوسیت ہے، اور ظاہر ہے اس وقت تو مایوسیت کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب وقت ہے انسان اللہ سے توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ اللہ پاک فرماتے توبہ کا در کھلا ہے، لیکن جب حتی اذا حضر احدہم الموت، موت کے آثار شروع ہو جائیں اور تب وہ کہے کہ انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں، تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مثال دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے محبوب پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمائیں کہ گناہ ہونے کے بعد انسان دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مومن بندہ ہوتا ہے، اس کو چین نہیں آتا، وہ بے چین ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر سے ایک ندامت اور شرمندگی اس کے دل سے ظاہر ہوتی ہے۔ ہمارے شہر کے عظیم انسان حضرت مفتی زین العابدین صاحب، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ اس کو یوں سمجھایا کرتے تھے کہ ایک آدمی جوان بیٹے کو ساتھ لے کر شکار کرنے کے لیے گیا۔ جنگل میں جا کے اس نے کسی شکار کی طرف بندوق کر کے نشانہ لے کر گولی چلا دی، لیکن جب اس نے دیکھا تو وہ گولی شکار کو لگنے کی بجائے جوان بیٹے کے سینے میں آر پار ہو چکی تھی۔ اب بیٹا خون میں لت پت سامنے تڑپ رہا ہے۔ اب اس باپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہائے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا، یہ میں نے کیا کر دیا۔ اب یہ جو اس کی ہائے نکلتی ہے، فرمایا یہ ہے توبہ۔ جب گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، سر کوئی بھی حکم عدولی نافرمانی ہو جائے تو اسی طرح دل بے چین ہو جائے، ہائے اللہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ مجھ سے کیا ظلم ہو گیا۔ اور فرمایا جو منافق آدمی ہوتا ہے وہ یوں سمجھتا ہے جیسے کان پہ مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، اس کو گناہ کی پرواہ بھی کوئی نہیں ہوتی۔ تو جب لاپرواہ ہو جاتا ہے بندہ، گناہ کا کوئی اس پہ ذرا سا بھی اثر نہیں ہوتا۔ ایمان کی نشانی بتائی نا پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اذا سرتک حسنتک، جب تجھے تیری نیکی خوش کرے، وساءت سیئتک، اور تیری برائی تجھے پریشان کر دے، فأنت مؤمن، تو تو مومن ہے۔ نیکی کر کے جی خوش ہو، برائی کر کے دل بے چین اور پریشان ہو جائے، یہ ایمان کی نشانی اور علامت ہے۔ اور جب نیکی سے خوشی کوئی نہ ہو اور گناہ کی پرواہ کوئی نہ ہو تو پھر سمجھ جائے کہ منافقت ہے، ایمان نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو منافقت سے محفوظ رکھے۔ تو فرمایا جب بندے کے دل میں فکر ہوگی، پریشانی ہوگی، لاپرواہی ہوگی، پرواہ ہوگی تو پھر وہ توبہ کرے گا، اور جب لاپرواہی ہوگی، بے چینی نہیں ہوگی، بے فکری ہو جائے گی اور یہ سمجھے گا کچھ نہیں ہوتا،
اس سے کیا ہوگا؟ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ موت آ جائے گی، توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ پھر جب توبہ کی توفیق نہیں ہوگی اور موت کے آثار شروع ہو جائیں گے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جیسے کہ فرعون مرتے وقت، ڈوبتے وقت اس نے بھی کوشش کی کہ میں توبہ کر لوں، لیکن اس کی توبہ قرآن کریم نے بتایا کہ وہ قابل قبول نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح اللہ پاک فرماتے اس بندے کو بھی توبہ کا کوئی موقع نہیں ملے گا جو اس حالت میں مر جائے کہ وہ کافر ہو، حالت کفر میں اس کا انتقال ہو جائے۔ اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ ہمیں ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ اپنے آپ پہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، مشکات شریف وغیرہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ کوئی بندہ ساری زندگی نیکی والے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن آخر میں اس کی تقدیر غالب آتی ہے اور کوئی کلمہ کفریہ زبان سے ادا ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ جہنمیوں میں سے بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اور فرمائے کوئی بندہ ساری زندگی وہ گناہ کے کام کرتا رہتا ہے، لیکن آخر میں اس کی تقدیر غالب آتی ہے، کلمہ ایمان بولتا ہے، توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے اور اہل جنت کے اندر شامل ہو کر دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک ایسی نیکی والی، توبہ والی اور قبولیت والی موت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو خاتمہ اصل بنیاد ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خواتیم پہ ہے، یعنی خاتمہ کس چیز پہ ہوتا ہے، اینڈ کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے اور نیک اعمال بھی کرتے رہنا چاہیے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے محبوب کیا پھر ہم ایسا نہ کریں کہ ہم تقدیر پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں کہ بس ٹھیک ہے جو ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اعمال کرتے رہو۔ جس کو جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اگر جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے تو اس کو نیک اعمال کی توفیق ملتی رہے گی، نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہوگا، اور جس کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا گیا ہے اس کے لیے گناہ کے کام کرنے آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے کہ کسی کو گناہ کا موقع ہی نہ ملے، یا گناہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے، یا نیکی کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ یہ بھی سب کس کی توفیق سے ہوتا ہے؟ اللہ کی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ دو بندے، دو قسم کے لوگ جو موت تک گناہوں کی پرواہ نہیں کرتے، موت آ جاتی ہے یا مر ہی حالت کفر میں جاتے ہیں، ان کی توبہ کوئی قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ فرمائے ان کے لیے اللہ نے وہ عذاب تیار کر رکھا ہے جو بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ یہ توبہ کا ذکر کر کے آگے پھر اللہ پاک نے اپنے احکامات کو شروع کیا ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔
اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب